نہیں آئے کہ آپ جنتی ہیں، حضور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ انسان جو مرضی کرتا رہے ایسا نہیں ہے، شریعت پاک نے ہر چیز کی حد کو مقرر کیا ہے۔ اپنوں کی حرکتیں اور بیگانوں کی حرکتیں یہ کس طرح کی اور اپنے کس طریقے پر چلنے چاہیے اور بیگانوں کا طریقہ کیا ہے، وہ ہمارے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارا انصاف بیان فرما کر گئے ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو حضور نے کرنے پر اپنی جماعت کا طریقہ جو ہے حضور کا اس سے جدا بیان کیا ہے، وہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ کے 4 بیٹے، ان میں سے ایک کنعان جو ہے جس کا لقب ہے، تو جب اس کے قرآن خود کہتا ہے جب اس حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کی میرے اہل میں سے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح اگرچہ یہ بیٹا لیکن یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو فقط کسی کے ہاں پیدا ہو جانا یہ کمال بات نہیں ہے، یہ اللہ کا اعزاز ہے، اللہ کا کرم ہے اس بندے کے اوپر، اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس کو ایک پاک نسب میسر ہو، اچھا خاندان میسر ہو، شریف خاندان میسر ہو، لیکن اس کے اپنے عمل بھی ایسے ہونے چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے شرافت والے خاندان کے اوپر کوئی تان نہ کرے، کوئی تشنیع نہ کرے۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہم سے یہ بات نہ کرو کہ ہم سید ہیں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، سب کچھ ہو مانتے ہیں، تم پنجابی ہو، پٹھان ہو، پختون ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، جو بھی ہو، تم پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں یہ نہ بتاؤ تم سب کچھ ہو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تمہارے عمل کچھ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر تمہیں کہ واقعی محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ یوں تو وضع میں ہو نصارہ، تمدن میں بلوغ، یہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائی یہود۔ تو ہمارا طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمارے بڑوں کا طرز زندگی ایسا تھا کہ امام محمد کا جنازہ اٹھا تو لوگ عیسائی آپ کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگے جس محمد کے غلاموں کے غلام محمد کی یہ شان ہے اس اپنے محمد کی شان دار ہوں۔ ایسی پاک اور ستھری زندگی ہمیں گزارنی چاہیے کہ کوئی ہماری وجہ سے اسلام کے اوپر کام نہ کر پائے۔ ہمارے باطن کا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے تم اپنے ظاہر کو درست کرو، اللہ تمہارے باطن کو بھی درست کر دے کہ اپنا گیٹ اپ، اپنا رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا وہ اس وقار کا تمہارا ہونا چاہیے۔ ہم آفس میں جاتے ہیں نا تو ہم جس طرح گھر پر رہتے ہیں آفس میں اس طرح زندگی نہیں نہ گزارتے۔ آفس میں گھر میں ہم جس طرح مرضی بے تکلف ہو کر بیٹھتے ہیں، قمیض بھی اتاری ہو، بیان بھی ٹائم ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آفس میں جا کر ہمارا یہ سلوک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم ایک تاثر دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ اچھے ڈپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ محکمے کا ایک رنگ ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کی ایک شان ہے۔ جب محکمے کے وقار کو آنچ آنے لگے کہیں کہ اس کو معطل کر دیا جائے، اس کو خارج کر دیا جائے، نوکری سے نکال دیا جائے، کیوں؟ اس کی وجہ سے ہمارے محکمے کے اندر وہ لوگوں کا مزاج چینج ہو رہا ہے، یہ ہماری روش نہیں ہے، اس کو فارغ کراؤ، اس کو چھٹی کراؤ۔ تو اگر ایک ہلکے سے محکمے جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دنیا، یہ جو دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ ذاتی آپ مشاہدہ دیکھ لیں، ہمارے اگر بس میں ہونا ایسا 24 گھنٹے کماندے ہی نہیں، کیوں جی 24 گھنٹے؟ تو یہ جو دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، جس کے پیچھے ہمارا نفس ہمیں لے کر جا رہے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ذرا بھی دنیا نہ دیتا، تو اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ تو جو چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں،
سارے جوڑے سارے کام مک جان پھر گل بات ساڑے بڑے سن کہ جنہاں بچو ڈانگی مارتے سن تے یوں کر دی اللہ ہمیں بھی ان کے نقشے کریں گل ہے کہ وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تنبیہتاً سمجھانے کے لیے کہ یہ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ نہیں ہے، میں جو انصاف لے کر آیا ہوں اس کے مطابق نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من لم یکن فیہ فلیس منی ولا من اللہ۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے دے اندر نہ ہون وہ نہ میرے نہ کوئی تعلق نہیں تے رابطہ بھی ہو دینا دیکھا فلیس منی، وہ نہ مجھ سے ہے نہ وہ رب دے نال ہوئی کوئی گل بات ہے۔ فرمایا تین چیزاں جدے وچ نہیں ہے۔ پہلی حضور نے فرمایا حلم یرد به جہل الجاہل۔ حضور نے فرمایا ایسا علم جس سے جاہل کی جہالت کو دور کیا جائے، ایسا علم جس سے جاہل کی جہالت کو دور کیا جائے۔ دوسری گل حضور نے فرمایا حسن الخلق یعیش به فی الناس۔ فرمایا ایسے اخلاق جن کی وجہ سے بندہ لوگوں کے اندر اچھے طریقے سے رہ سکے، ایسا اخلاق بندے کا انجنیاں کردار بندے کا انجنیاں حرکتاں کہ وہ لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے رہ سکے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا وَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ، اور فرمایا ایسا تقوی جو بندے کو اللہ کے نافرمانیوں سے روکے، جس کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا اس کا ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں، میرے نہ بھی کوئی تعلق نہیں، رب دے نال بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، حضور فرمایا کرتے اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واغننی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ حضور فرماتے یا اللہ مجھے علم کے ساتھ غنا عطا فرما، اے اللہ مجھے علم کے ساتھ آراستہ فرما، اے اللہ مجھے تقوی کے ساتھ عزت عطا فرما، اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ خوبصورت بنا۔ یہ امت کے لیے دعائیں، ویسے تو حضور سارے ہی کچھ ہے نا، ساری قیامت والے دن حضور دعائیں کھا کے دینے کہ اپنے رب کو منگنا ہے کس طرح منگنا ہے۔ اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بار بار ہر جمعے میں تقریباً کوشش ایسی ضرور کرتا ہوں کہ جو نصاب رسول اللہ ہمیں نظام دے کر گئے نا اس کی گل لازمی کی جائے، تاکہ لوگ یورپ کے پیچھے چلنے کی بجائے واپس محمد عربی کے اندر راستے لوگ انہوں نے پیچھے چلنے کی بجائے دوبارہ حضور دے آسے آنے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من وسع اللہ علیہ ثم قطر علی عیالہ۔ حضور نے فرمایا اس بندے کا ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں کہ جس کو اللہ نے بڑی مقدار کے اندر پیسہ دیتا، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اللہ نے اس کو وسیع رزق عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہ اپنے گھر والے جو اتنے بھی خرچ نہ کرے، فرمایا اس کا ساڑھے نہ تعلق نہیں، کہتا ہے جمع کری جاؤ۔ بعض لوگ ہوندے نے نا تسی اپنی زندگی ویکھیا انہاں کو پیسہ بڑا ہے لیکن تسی انہاں دے بچیاں دی حالت ویکھ کے کہو گے یار ان کو صدقہ کرا کے دے چھڑ ہے نا۔ ایسے میں نے تو دیکھی ہے، میری نظروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہاں دے کول بڑیاں دے کول کروڑاں روپیہ لاکھاں روپیہ موجود ہوتا ہے لیکن انہاں دے بچیاں دی حالت ویکھ لو اسی طرح ہے۔ کہتے ہیں نہیں اے آپ اپنے پیراں تے کھلوے، بھائی ٹھیک ہے کھلون دا تو ول سکھا لیکن تو یہ حالت نہ بنا لو کہ دیکھ کے کہہ یار اس کو تے زکات دینی چاہیے۔ اپنے بچیاں دے کوئی کپڑے تے کوئی چاہیے سلوانا، انہوں نے سواری کوئی چاہیے نہیں، لیکن تیرے کو ہے جو
ہاں تو اس کی نگرانی کر اور اس کو بتا کہ بیٹا میں نے بڑی تگو دو کے بعد یہ کچھ حاصل کیا ہے. تو فرمایا کہ او کنجوس کہ جس کو اللہ نے دیتا ہے بعد آنے دے کی خرچ کرنا اپنے گھر والے دے ہوتے بھی خرچ نہیں کرنا. فرمایا فلیس منا اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یوضع فی میزان العبد نفقته علی اہلہ. فرمایا قیامت کے دن جب میزان لگے گا نا ترازو سارا کچھ تولیا جائے گا تو سب تو پہلے جو میزان کے اندر جو چیز رکھی جائے گی وہ پیسے ہیں جو بندے نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیے ہوں گے. جو اپنے سب تو پہلے تولنے واسطے میرے آقا مولا نے فرمایا وہ چیزیں رکھی جائے گی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ایک صحابی حضور کی مجلس گفتگو سنی اور پھر گھر پہ گئے اور اپنی بیوی کو پانی پلایا. حضور کی گلاں سنیاں گھر آ کے بیوی کو پانی پلایا. کہنے لگے کہ دن میں پانی ایویں تھوڑی پلا چھڑے پانی ایویں تھوڑی پلایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی گل دسی کہا کہ میں جب سرکار کے پاس موجود تھا سرکار نے ارشاد فرمایا ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجرا. کہا میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو پانی پلائے اللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنی بیوی کو پانی پلائے اللہ اس پر بھی اس کو کہا کہ میں کہا چل بھائی گھر جا کے ثواب ہی کما لی. تو بڑی آسان نیکی ہے. ایسا نہیں کوئی قسم پائی ہوتی ہے نہیں پانی تو ہی پیانا ہے پانی تینوں نہیں میں پلانا پانی تو ہی پیانا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو صحیح اگر عورت کہے کہ میرا حق میرا حق میرا حق چاہیے اور جنیاں نکلتیاں نے نا باہر جنیاں باہر نکلتیاں نے اپنے حق واسطے تو لہنے دلے نہ کسی ایک دے وہ کاغذ ہوتے ہیں. آپ کوئی قرآن کی آیت کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھو گے کہ جہاں پر حقوق کی بات ہو. جو قرآن نے حق دسے نے رسول پاک نے دسے نے انہاں جو ایک بھی نہیں لکھا ہے. ہاں انہاں میں وہی حق نے سمجھ نہیں ہے حق کیا ہے کہ کپڑے تو بغیر بندہ پھرے دے کوئی ساتھ کو کرنا نہ ہوئے. لیکن میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کو پانی پلائے اللہ اس پر بھی اسے ثواب عطا. اچھا جی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ایک شخص بڑی تیزی سے گزرے بڑی بہت تیزی سے گزرے. جب صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ بڑا چست بندہ ہے ایکٹیو بندہ ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو صحابہ کو کہنے لگے یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ. حضور اگر یہ اللہ کی راہ میں ہوتا تو کتنی سنی درس یہ اللہ کی راہ میں ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولده سگارا فهو فی سبیل اللہ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن كَانَ سَعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَنْفُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سرکار نے فرمایا صحابہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جا رہا تھا تو بھی اللہ کی راہ میں ہے. فرمایا اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے کمانے کے لیے جا رہا تھا تو بھی اللہ کی راہ میں ہے. اگر اس کے بچے بھی نہیں ماں باپ بھی بوڑھے نہیں لیکن اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے جا رہا تھا تو بھی اللہ کی راہ میں تو بھی اللہ کی. بچے سے کمان چل رہا ہے کام ہی اللہ کی راہ. اگر ماں باپ کے لیے جا رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں. اگر اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں. حضور نے اگلی گل فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخِرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو کہ دیکھو میں بڑا ایکٹیو بندہ ہوں
کہ لوگوں کو کھان آستے کہ میں دیکھو کنی میری سپیڈا نے میریاں آنیاں جانیاں دیکھو، پر میں فوق اپنی سبیل شیطان، اگر اس واسطے جا رہے ہیں نا کہ میری آنیاں جانیاں دیکھو، پر میں پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اگر تو رزق کے لیے جا رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں، بچوں کے لیے تو بھی اللہ کی راہ میں، ماں باپ کے لیے تو بھی اللہ کی راہ میں، اور اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا رہے تو بھی اللہ کی راہ میں۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده، حضور نے فرمایا اس بندے نہ ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرے اور جو ملازم کو اپنے مالک کے خلاف کرے۔ لیس منا، حضور نے فرمایا اس کا ساڑھے نہ تعلق کوئی نہیں۔ اے حضور نصاب ہی تو دیکھ گئے ہیں نا، یہ حضور کا نظام ہی ہے نا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی کو شوہر کے خلاف کرے اس کا بھی ساڑھے نہ تعلق کوئی نہیں، اور فرمایا کہ جو ملازم کو اپنے مالک کے خلاف کرے اس کا بھی تعلق، تیرا مالک تینوں کی دے رہے ہیں، اللہ بندہ تینوں 25 لے رہے تو ساڑھے کو 26 آگے لے رہا ہے، اور تینوں 25 دے رہا ہے ساڑھے کو 26 آگے لے رہا ہے۔ وہ نہ ہو دیا گلا، حالانکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے کام چھوڑ کر بھلائی، اس کا مقصد ہی مارکیٹ میں یہ کچھ ہو رہا ہے نا، جائیے نا اور دوست وغیرہ جڑے کام کر رہے ہیں ہیں جی ہوں ملازم توڑنے ہونا کہ کوئی نہ کوئی بندے وچ پا کے جناب چھڈو پرے اوتھے تسی کی کرنا، اوتھے تسی ساری زندگی برباد ہی ہو جانا ہے، آؤ ساڈے کول آؤ۔ حالانکہ وہ خیر خواہی نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کا مقصد اگر وہ وہاں سے چھوڑ دے کہ انہوں رکھن بھی تیار نہیں ہوتا، پھر پتہ کی کہتا ہے ادو میرے کو سیکھا ادو تے میں تینوں آخیا سی تو نہیں آیا تے ہن نہ ہی خدا ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اور روزانہ پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر سارے انو بلاتا ہے، چیلے سارے اس کے سامنے نے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آتی ہیں فَاضْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْجُمُهُمْ فِتْنَةً، اس کے سب سے قریب شیطان کے چیلوں میں وہ بیٹھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہے، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والے لوگ وہ آگے 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 بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں انہوں نے کام میں فتنے پھیلانا۔ پھر شیطان کہتا ہے ہاں جی دسو جی تساں کیڑے چند چاڑے نے، تساں کیڑے چند چاڑے نے، سارے کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا ہوا تھا، ہے بھی کوئی کام نہیں، سارے اپنا اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے آئے، ہم بتا کر آئے کہ کیمیکل سے دودھ کیسے بنانا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں بتا کر آیا کہ سود کیسے کھانا ہے، اس کو حلال کس طرح کہنا ہے، ایک بتا کر آیا کہتا ہے کہ میں بتا کر آیا کہ چوری کس طرح کرنی ہے، ایک بتا کر آیا کہ نافرمانی اللہ کی کس طرح کرنی ہے، ایک بتا کر آیا کہ 2 نمبر چیزیں کس طرح 1 نمبر بنا کر بیچا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں بتا کر آیا کہ یہ پاکستان میں میرے کارج میں بڑی ہوئی چیز تو جاپانی چیز کی میں بنا کے بیچی جائے، کارجی بڑی ہوئی چیز کہتے ہیں کہ جناب یہ امپورٹڈ چیز ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بنے ہو رہے گا اور بڑی بڑی جگہ نے اوتے آپ اوتے گھر دے شیمپو لاندے نے تے اوتے اوتے لیبل لا کے کہ جی جناب چائنا سے تشریف لے کر آیا، چائنا سے سارے اپنا اپنا گل دستے ہیں کہ میں دس کے آیا، میں یہ بتا کر آیا، وہ کہتا ہے میں یہ بتا کر، وہ کہنا اے بھی کوئی کام ہے، ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، ایک کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان ان کے پاس گیا اور جب تک ان کی راہیں جدا نہیں کروا دی میں نہیں آیا، شیطان کہتا ہے کب تو بندے والے کو کرا دی، تو ٹھیک ہے کہ تو نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، تو ٹھیک ہے کہ تو جدائی ڈال کر آیا۔ سرکار نے فرمایا لیس من خبب امرأة علی زوجها، فرمایا کہ جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرے، فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی اگلی چیز میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعى ما ليس له فليس منا ويتبوأ مقعده من النار، حضور نے فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، مثال کے طور پہ میری کتاب نہیں ہے اور اس نے دعویٰ کیا یہ میری کتاب ہے، سرکار نے فرمایا اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے۔
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. حضور نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمینوں کے اوپر قبضے عموماً بڑے چلتے ہیں نا، کہ جڑے انہاں کیساں دے وچ پے جانا انہاں دیاں زندگیاں مک جاندیاں نے. اے ساڈا سسٹم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتقى شبرا من ارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اردين. حضور نے فرمایا جس نے ایک بالشت کس کو کہتے ہیں آج کل، ایک بالشت، جس نے کسی کی زمین پر ظلم ناجائز ایک بالشت قبضہ کیا، ایک بالشت قبضہ کیا، اور میں قیامت تک اللہ وہ ساتوں زمینیں اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈال دیں. ایک بالشت کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کرنا، پلاٹ دے پلاٹ، کنال دے کنال، مرلیاں دے مرلے، ہاتھیاں دے ہاتھے کھا پی جاتے ہیں. اور 30 سال بعد بندہ جا کے ویکھدا وہ کہتا ہے اے تے راشد میرے ابے دا نام ہے لیکن ارشد جیڑا آ گیا وچ، راشد ارشد کی میں بن گئے. یہ ہمارے سسٹم. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین پر ظلماً قبضہ کیا، اور میں قیامت تک اللہ وہ ساری ساتوں زمینیں اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈالتا ہے کہ اے لو لے لو، ایش کرو، مون موجہ کرو. ایک حضرمی اور ایک کندی یمن کے لوگ تھے قبیلے کے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جنہوں سرکار دے بول آئے نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرمی کہنے لگے کہ جناب حضور بات یہ ہے کہ میرے والد نے زمین جو ہے نا میرے نام کی کہ اس کے ابے نو پتہ ہے، اس نو بھی پتہ ہے کہ گل بات کی ہوئی سی زمین ساڑی ہے، تو انہوں نے کہتا ہے کہ میری ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا بینۃ. حضور نے فرمایا تیرے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میرے کو گواہ تو کوئی نہیں، لیکن اس بندے نے وہ حلف دوے کہ مجھے اس گل کا علم نہیں ہے. اگر یہ حلف دے دے کہ یہ مجھے اس بات کا علم نہیں تو میں زمین چھڑ دیا گا. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ کندی ہو سکتا ہے ان کو اس وقت مسئلے کا پتہ نہ ہو، وہ اس وقت ابھی حلف دینے کے لیے تیار ہی تھے کہ میں حلف دوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقتطع احد مالا بیمین الا لقی اللہ وهو اجزم. حضور نے فرمایا کہ جس نے مال کو حلف اٹھا کر حاصل کیا، جھوٹ بول کر حاصل کیا، یہ تو قسم اٹھانے لگا لیکن سن لے، اگر تو نے جھوٹ بول کر حلف اٹھایا اور زمین پر قبضہ لینا چاہا تو یاد رکھنا کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کوڑی کر کے اٹھایا جائے گا. حضور نے گل دس چڑھی. جب انہوں نے سن لیا نا مسئلہ کہ جھوٹا حلف اٹھانے کی اتنی سزا ہے تو کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے زمین اس کی ہے. وہ زبان جس کی ہر بات رکھیے خدا، چشمہ علم و حکمت بلا مسکرا. تیرے آگے تو ہے جبے رچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا. حضور نے صرف گل دسی. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جھوٹ بولا. حضور نے فرمایا حلف تو چکنا ہے نا، لیکن اس کو پہلے سن لے. جتنے بندے حلف چکتے ہیں نا جھوٹے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ دوویں پاسے قسماں دین لگ پندے نے. ایسا نہیں ہے. شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرے نا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ گواہ دو پیش کرے. اگر وہ گواہ نہیں نہ پیش کر سکتا تو پھر جس پر الزام ہے وہ حلف ہے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. اچھا ایک بندہ یہ وہی لگا ہوتا ہے نا کہ میں ہی قسم دینا وا
نہیں ایسا نہیں ہے، شریعت تقاضا کرتی ہے کہ تو نے گواہ پیش کرنے ہیں، اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر یہ حلف دے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، فرمایا لیس من امتی، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے، جو علماء کے حق کو پہچانے نہ، حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری امت سے نہیں ہے۔ علماء وہ جو علماء ہیں جو ان کے لیے بات کرتے ہیں، جنہوں نے دین ان کے لیے پڑھا ہے، جنہوں نے شریعت ان کے لیے پڑھی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یار میں نہ چاہتا ہوں، میں نہ میرا پتر ایدے وچ نہ کچھ پیسے لبدے نہیں ہیں کہ میں نہ اس کر کے اس کو کم چلایا۔ ہم ایک جگہ بیٹھے، حالانکہ وہ نعت پڑھتا ہے نا تے انہوں واہ پیسے ہوندے ہیں، پیسے انہوں واہ پیسے ہوندے ہیں۔ بعض بار سارا مہینہ بھی مزدوری کرے تے انہیں پیسے، میں نام نہیں اس کا لینا ہے، تو اساں تیار کر لیا کہ آج تو بعد تینوں بلانا بھی ہے تے تینوں سننا بھی نہیں۔ تو وہ پتر دین پڑھ رہا سی، اس نے ایک تو تھوڑے شروع میں مدرسے میں ڈالا، لیکن اس نے ہٹا کے انہوں برگران کی دکان ہے پا چڑی۔ کیوں جی؟ کہتا ہے نا مولوی لفظ کی ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی تو اپنے پتر اس کر کے مولوی بنانا سی، چنگا آیا نا مالکہ نے کیا تو ہونی جڑا ہے نا اتھوں جا تو دنیا ہی کمانا۔ اگر تو اس واسطے اپنے بچے کو دین پڑھاتا کہ تیرے مرن تو بعد ہاتھ چھکتا تے رب کہتا کہ جا آج میرے بندے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، جا آسان تیرے معاف کر۔ جس نے بھی دین پڑھانا ہے نا وہ پیسوں کے لیے سوچے بھی نہ۔ ایک علیحدہ گل ہے کہ مالک قرض کسی کا نہیں لاتا، مالک یہاں پر بھی دیتے ہیں، مالک وہاں پر بھی دیتے ہیں۔ کریمہ کے در فضل بالا ترن صدا پرورن چنا پرورن، وہ کریم ایسے ہیں کہ جب کتا بھی پالتے ہیں نا تو یقین گھر چڑھتے ہیں۔ تو دین پڑھانا ہے، اگر پڑھانا ہے تو پھر اس واسطے نہیں پڑھانا، دین پڑھانا ہے ان کے لیے، ان کی بات ہے اپنی بخشش کے لیے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے، جس نے دھوکہ دیا اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، وہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا، ایک دکاندار گندم بیچ رہے ہیں، میرے آقا مولا تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضور نے گندم کے اندر ہاتھ مارا، گندم کے اندر ہاتھ مارا، اور جب حضور نے اپنے ہاتھ باہر نکالے فنالت اصابعہ بللا، تو حضور کے ہاتھوں پہ تری تھی، پانی لگا ہوا۔ جب حضور نے گلے کے اندر ہاتھ مارا نا، بھائی اگر حاکم وقت ہو، ذمہ دار ہو، تو اگر تم نے نظام دیا تو پھر جا کر پہرا بھی اس بات کے اوپر دو نا۔ خالی کمرے کے اندر بیٹھ کر تو نہیں نا اسلام نافذ ہوتا۔ میرے آقا مولا کی زندگی کو پڑھو تو صحیح نا۔ ایتھے کی کرتے ہیں ڈی سی او ڈی پی او سی پی او، ہر دکاندار نے کہتے ہیں 50 روپے کی تو چیٹ ایتھے لکھ کے لانی ہے، چنے 90 روپے کلو، چینی 90 روپے کلو، گھیو 90 روپے کلو، کیوں جی؟ تو دکاندار کو نا وہ کہتا ہے جناب جڑے ڈی سی او نے لکھے نا سین اس تو کوئی سانو لب کے لیا کے دوے نا کتوں ملتا ہے۔ ہر دکان دے اوتے لگا ہوندا کیوں جی؟ جنہیں کریانے سٹور والے نے، جنرل سٹور والے ریٹ لسٹ لگی ہوندی ہے نا 90 روپے کلو 90 روپے کلو، تو دکاندار کہتا ہے کہ جناب میرے نال چلو تساں مینوں اینے دی مینوں لب کے لیا دیو نا تے میں تھانوں اینے دی دے چھڈاں گا۔ خالی ڈی سی او ڈی پی او پورے شہر میں ہر 15 دن تو بعد نویں لسٹ لگتی ہے، ہر 15 دن تو بعد نویں لسٹ لگتی ہے۔ وہ ایک باری جا کے کوئی کھڑے نے کدی آئی نہیں کر کے جناب تساں اس ریٹ دے اوتے کیوں بیچ رہے ہو؟ بس او دے وچوں بھی کمیشن حرام خور ساری حرام کو لے کے تلے تک سارے کو پتہ ہے کہ 2 نمبری کتنے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ حرام کھا کے مت ماری ہوئی ہیں، انہوں نے اس کی ٹینشن ہی
کوئی نہیں ہے. تو یہ اگر چاہتے ہو تم نظام عدل کا اور انصاف کا اور غریبوں کا بھلا چاہتے ہو تو تمہیں باہر گلیوں تک لوگوں کا دیکھ بھال کرنے کے لیے آنا پڑے گا. خالی پرچیاں لانا نظام نافذ نہیں ہوتا. جڑا 2 نمبریاں کرتا انہوں لمحے پاؤ دار بدار چلے جائے ایک ڈی سی ہو جاوے سارے جناب دسو آئے ہیں دسو ایک ہی ریٹ لسٹ ہے جڑا کہ انہوں نپ لو سارے چوم دے وچ لتر مارو ایک لتر مارو تو آپ ہی سارا نظام سیٹ ہو جانے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایسے ہاتھ مارا ہاتھ میں تری تھی ہاتھ میں تری تھی. حضور نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام. حضور نے فرمایا او دکاندار یہ کیا ہے یہ ہاتھ میں تری لگی ہے یہ کیا ہے. عرض کی اصابت السماء یا رسول اللہ. حضور بارش پڑی تھی یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہے. ان کو لگا تھا کہ شاید حضور نے جو حکم دیا ہوا ہے نا کہ ملاوٹ کا یہ دھوکے کا یہ اگر جان بوجھ کر پانی لگائیں تو اگر خود سے پانی بارش کی وجہ سے ہو گیا تو مسئلہ کیونکہ شریعت ابھی مسائل بتائے جا رہے تھے نا تو ان کو یوں لگا کہ شاید آسمان سے پانی جو برسا اس کی وجہ سے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے. عرض کی حضور بارش کا پانی. سرکار نے فرمایا اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. سرکار نے فرمایا اگر کہ بارش کا پانی ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ گیلی گندم کو اوپر اٹھا کے رکھتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ اندر سے گیلی ہے. سرکار نے فرمایا تو لوگوں نے سامنے رکھتا نا جناب باجی جی توانوں ایلا سوٹ جڑا نا ویسے 5000 کا ہے لیکن توانوں 2500 کا دے رہے ہیں. کہنے رہا توانوں 2500 کا دے رہے ہیں. باجی صاحب بھی بڑی خوش نے وہاں پہ پتہ لگتے ہیں کپڑا بھی اور ہے تو ٹوکو بھی واپس آنے لگ گیا. ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا جھوٹ تو نہیں نہ بول رہے ہیں. یہ ہمارے دھوکہ دینے کا انداز ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ تھا کہ گیلا ہے اگر بارش کی وجہ سے ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ یہ گیلی گندم اوپر رکھتے کئی جگہ ہونا کہا کہ لوگ دیکھ لیتے. سن لو من غش فلیس منی. جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے ایک کسائیاں دے کولوں ننگے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فرمانے لگے یا معاشر القصابین لا تنفخوا فمن نفخ اللحم فلیس منا. کہو کسائیوں بھونکے مار مار کر گوشت کو موٹا تازہ نہ کرو. جس نے اس انداز میں غلط طریقے سے گوشت کو فریش کر کے بیچا اور میں فلیس منا اس کا محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ کھوتے بھی کھوائے گئے ہیں قوم میں کھوائے نے نا ان کی کہ یہ یہودیاں نے کھوائے نے سائیاں کھوائے نے. کیوں جی سچ ہے نا پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کھوتے کھوائے گئے ہیں سارا کچھ کھوائی جا رہے ہیں. میں کھوائے گئے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ادھر آیا بیٹھ دے صحیح نا کھوتے نو بھی چھوٹا گوشت کر کے کھوا چڑھے جدو قوم کی حالت ہے مرغیاں بھی اسی وہ کھوا رہے ہیں دنیا نو جڑی بیچاری آپ اپنے لتاں دے کھلو نہیں سکتی اس نے سانو کی کھلا رہا ہے. ایک بندہ ہے میں اس کا بھی نام نہیں لینا. وہ کہتا میں کہ یار کیویں ٹھیک ہونا نظام کہتا ہے اے فارمی ککڑ بند کر دیو لوکاں نوں عقل آنی شروع ہو جائے گی. الا ماشاءاللہ یہ اس کا لفظ میں اپنے اللہ گالی کوئی نہیں کہہ رہے ہیں. تو ہم قوم کو دیکھ کہہ رہے ہیں. میرے آقا مولا نے فرمایا من غش فلیس منی کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا محمد عربی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. حضور پھر اچھا جی پھر آخر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری گلاں دی گلاں حضور نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی. حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس نے میری سنت سے اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. لاسٹ
راستہ وہی ہے، مستند راستے وہی مانیں گے جن پر چل کر تیرے دیوانے تھے. بس راستہ وہی ہے جو یہاں سے قبر تک بھی طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. حالات کہتے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی ہے کہ یہ تسی ہر رات تے چلو گے نا تے تانوں اکھاں کھولیاں بیٹھیاں یا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کہا کہ حضور دی راہ ایسی ہے کہ اکھاں بند کر کے بھی جاؤ تو تساں جنت میں چلے جانا. بس کائنات نے کہا سارے راستے صاف بھی ہو، پھولوں سے سجے بھی ہو، لیکن آنکھیں کھول کر جانا پڑتا ہے، کسی کا سہارا لے کر جانا پڑتا ہے. کہا لیکن سرکار کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھی جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے. صرف حضور دا راہ ایسا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی سنو ہی نہ کہ جی سرکار نے یوں فرمایا، اچھا آنکھیں بند کی چل پہ، اچھا جی سرکار نے یوں فرمایا، اچھا ٹھیک ہے جی سرکار نے فرمایا، شریعت نے فرمایا کہ جناب جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کاروبار خراب ہو جاتا ہے، چھوڑ دو جب تک جمعے کی نماز ہو. اچھا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چل دو. کہا تو یہ نہ دیکھ کہ کاروبار کسٹمر کا کیا بنے گا. کہا آنکھیں بند کر کے چلنا تیرا کام ہے، جنت میں لے کر جانا مصطفیٰ کا کام ہے. سرکار نے کیا کہ اس طرح کرنا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب بھی بات کرتے تھے نا مسکران لگ پہنتے، جب بھی بات کرتے مسکراتے، جب بھی بات کرتے مسکراتے. ابو درداء کی اہلیہ کہنے لگی وہ جناب گل سنو، گل خیر ہے کہ لا یقول الناس انکا ای احمد. کہا جناب آپ ہر بات میں ہنستے ہیں، ہر بات میں ہنستے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ہنستے ہیں، لوگ آپ کو احمد کہیں گے کہ یار چنگا بندہ جنہوں گل کریں ہنس بندہ، جنہوں گل کریے ہنس بندہ ہے. ابو درداء کہتے لگے کہ لوگ احمد کہتے ہیں یا نہیں کہتے اس کا تو کوئی نہیں پتا، لیکن سنو ما رأیت ما سمعت رسول اللہ یحدث حدیثا الا تبسم. کہا کہ میں نے سرکار کو جب بھی دیکھا، جب بھی بات کرتے ہوئے سنا سرکار مسکرا رہے ہوتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ والضحیٰ مصطفیٰ، نعرہ والضحیٰ مصطفیٰ، نعرہ والضحیٰ مصطفیٰ، نعرہ والضحیٰ مصطفیٰ، نعرہ والضحیٰ مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اہلیہ کو کہا کہ مجھے اس گل کا کوئی پتہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سفیر امبیسڈر آئے اور آپ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد آپ نے وہ برتن کو انگلیوں سے چاٹ کر صاف کیا. وہ سارے تھے، پہلی دفعہ انہوں نے منظر دیکھا، دیکھ کر وہ بڑا غور کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. جب چلے گئے تو کچھ اپنوں نے ویسے سمجھانے کے لیے کہا کہ قیامت وقت آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی کا غلام ہر حال میں کس طرح رہتا ہے. لوگ کہنے لگے کہ جناب بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے نمائندے آئے ہوئے تھے. کھانا کھانے کے بعد آپ نے انگلیاں چاٹی تو وہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے یہ کام نہ کرتے تو وہ اتنا غور سے آپ کو نہ دیکھتے. آپ فرمانے لگے کہ میں دنیا دار کمینوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں. انہاں دی وجہ تو اساں کشمیر وچ چڑھی ہیں. انہاں دی وجہ تو برما دی بچیاں دے پستان بھی کٹ دیتے جان، انہاں دے ٹکڑے زندہ دے ٹکڑے کر کے انہاں دے سامنے ہم کباب بنا کے بھی کھاتے جا رہے ہوں. کیسا چپ کر کے بیٹھے رہیے. صحابہ ہوندے تے ویکھدے کہ کشمیر آندا بھی نہ آندا. مذاق بنایا
مار کے سارے کٹھے ہو کے چک کے لے جاندے نے. ہاں جی ہے نا, انہاں دا بندہ ہوے ساڈے بندے مار کے ساڈے ملک چ سارے کٹھے ہو کے یعنی جنہ روپیہ چاہیے منہ کھولو, کاجیاں نوں بھی داں گے, تانوں بھی داں گے, ساڈا بندہ سانوں چاہیے. وہ اپنے بندوں سے اتنے مخلص, اور کشمیر کی بیٹیوں کی مسجدوں کے اندر وہاں پر سرے عام عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور سپیکر چلا کے آوازیں نکالی جا رہی ہیں. چھپنجا مردہ اینا تواڈے اپنی گل کرنی ہے. اے ساڈے دی جنوں گلاں پہنچیاں تے اینا جو ایک بھی تانوں نظر کوئی نہیں آنا. جتھے جتھے نال اتنے اوتھے اوتھے نس پج جانا ہے. مرنا تے تساں تے آج نہیں ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانگیں گے قیامت میں مدد مانگیں. کوئی سوچ سکتا ہے یار کہ مسلمان دے سامنے پہلے اس کا ہاتھ کٹ دیتا جائے, اس کی تکلیف دے وچ جائے تے اس تے کباب بنا کے اس دے سامنے کھاتے جا رہے ہون, تے ماں نوں پھندا پا کے تے اس دے بچیاں نوں اس دے پیراں دے وچ پھندا پا کے تے کھوہ دے وچ لٹکا دیتا جاوے. جیسا ان بت متاں دے آن دے ہوتے استقبال کریے, ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے دنیا میں آیا ہے. حضرت عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ, آپ نے کھبے پیر بائیں پاؤں میں زخم آیا. جب بائیں پاؤں میں زخم آیا نا تو طبیب اتنی دیر میں آ گیا. سردیوں کا موسم تھا, آپ نے موزے پہنے ہوئے, سردیوں کا موسم آپ نے موزے پہنے, دائیں پاؤں میں معذرت دائیں پاؤں میں زخم آیا, سردیوں کا موسم تھا. وہ جب لے کر دوائی آیا نا ڈاکٹر صاحب تو کہنے لگے حضرت صاحب دوائی لانی ہے. تو سجے پیر دے وچ مسئلہ, آپ نے پہلے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا. میں کہا جناب ساڈی سجے پیر تے لگی ہے تے تسی کھبے پیر تے لا رہے ہو. آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ سرکار کی سنت ہے کہ جب موزے یا جوتا اتارنا تو پہلے بائیں پاؤں میں سے اتارنا ہے. کہا مینوں بھی پتا کہ سجے پیر کا ہے, لیکن میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ جوتا اگر اتارنا ہے یا موزہ اتارنا ہے تو پہلے بائیں پاؤں میں سے اتارنا ہے. اینی جی سنت ایسے وچ کسی دا ٹائم لگتا ہے دسو یار, کوئی پیسے کوئی تکلیف, صرف ایک توجہ ہی ہے نا کہ جب جوتا پہننا ہے پہلے دائیں پاؤں میں, جب اتارنا ہے پہلے بائیں پاؤں سے. لو جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں لوگ کی میری سنتاں بھول جان گے, حضور نے فرمانا مفہوم ہے کہ جب لوگ میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے, یورپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے, ٹائی باندھ لیں گے, ٹائی والے بابو بن کے پھریں گے, کہیں گے کہ نہیں عزت اس میں ہے کہ ٹائی پہن کر کوٹ پہن کر پھرا جائے, ان کو سر پر امامہ زہر لگنے لگے گا. میرے آقا نے فرمایا امام عرب کے تاج ہیں, جب یہ اپنے امامے اتار دیں گے اپنی عزت کو خود اتار کر رکھ دیں گے. کہیں گے نہیں نہیں عزت اسی کے اندر ہے کہ رنگ رنگی ٹائی پہن کر آفس کے اندر جایا جائے تو دنیا سمجھتی ہے کہ مہذب معاشرہ ہے, یہ تہذیب شدہ ہے, یہ جدید لوگ ہیں. کہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس لیے داڑھی رکھنا جو ہے, داڑھی رکھنا یہ تو بھئی یہ دہشت گرد لوگوں کا کام ہے, اور لوگ سمجھیں کہ روزانہ جولٹ سے روزانہ اپنا منہ صاف کر کے کلین شیپ بن کر مونچھیں بھی اتار کر آفس کے اندر جانے میں جب لوگ سمجھیں گے کہ ہماری عزت کس کے اندر ہے, فرمایا اس وقت اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, اللہ اس کو اس پہ لے. ٹائم شروع ہو گیا ہے نا کہ لوگ سمجھ لیں نہیں یہ پرانا دور ہے, یہ پرانا دور ہے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا پرانا دور ہی تو ہمارا نیا دور ہے. کلندر ڈر کیا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقرے غیور, پریشان ہوں گی گل کوئی نہیں, لگا رہے انشاءاللہ تیرا وقت آئے گا اور آ کر رہے گا. ہم نہیں تو ہماری نسلیں وہ وقت دیکھیں گی. حضرت ابو درداء کی آخری گل نالے ہوئے محبت رسول نالے بندہ چلے انہوں نے پاسے. کہا نہیں حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک شیئا, جب تجھے کسی سے پیار ہو جائے تو پیار تو تجھے اندھا کر دیتا ہے.
پیار ہو جائے تو پھر جب تجھے کسی سے پیار ہو، محبوب سے پیار ہو جائے تو پھر بندہ کہے نہیں یہ چونکہ کس طرح کر کے ان دسیے نا کہ جناب معیشت کیوں سنبھلے گی، اسلام کہتے نہیں اسلام کس طریقے سے کیسے بتائیں تو صحیح نا، یہ اسٹیٹ بینک اور یہ ساری چیزیں کس طرح اسٹیٹسٹک کے طریقے سے ذریعے اکنامک کس طریقے سے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ابو جہل کا سوال تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آئے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، درخت اپنی جگہ سے ہل کر آئے، یہ تو ان کا سوال تھا کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ کے اندر کنکر، وہ ان کے بارے میں کیا کنکر خود بتائیں کہ میں باہر والا کون ہوں؟ یہ تو مسلمان کا سوال ہی نہیں تھا، یہ تو کسی صحابی کا سوال ہی نہیں تھا، کیسے کر کیوں کر ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ نا نا نا، صدیق اکبر نے کہا ابو جہل اگر بات کسی اور نے کی ہو تو پھر سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے حصے میں تھوڑے حصے میں واپس سارا کچھ دیکھ کر واپس آ جائیں۔ اگر ابو جہل تو کہتا ہے کوئی اور کہتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ اگر بات سرکار نے کی ہے، سرکار اس کو اگلی کرتے ہو بھی ممکن تھی۔ بات یاد رکھیں، مسلمان کا اسلام کی بات جب آ جائے تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کیسے ہو اور کیوں کر، جب بات ان کی آ گئی وہ جانے ان کا کام جانے، ہم بس آنکھیں بند کر کے اس سڑک پر جا رہے ہیں جو ہمیں حضور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہماری سی جامع مسجد میں